السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیادی طور پہ ایک یورولوجسٹ ہوں۔ میں کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز کا فیلو ہوں اور آج جس موضوع پہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے یو ٹی آئی۔ یو ٹی آئی عرف عام میں یورینری ٹریکٹ انفیکشن کا مخفف ہے اور یہ ایک بہت سی کامن قسم کی بیماری ہے جو مردوں اور خواتین میں پائی جاتی ہے۔ خواتین میں یہ مردوں کی نسبت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ یورینری ٹریکٹ انفیکشن کا بنیادی مطلب اور اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا پیشاب کی نالی یا مثانہ یا گردے وغیرہ یا ان سے نکلنے والی نالیاں اگر جراثیم سے متاثر ہوئی ہیں تو اس کو ہم سائنٹیفک ٹرمز میں یورینری ٹریکٹ انفیکشن کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ ضروری ہے کہ جراثیم آپ کے پیشاب میں بھی دیکھے گئے ہوں اور آپ کو اس کے ساتھ علامات بھی ہوں، کیونکہ اگر آپ کو صرف جراثیم آ رہے ہیں اور علامات نہیں ہیں تو اس کو ہم عام طور پہ یو ٹی آئی میں کلاسیفائی نہیں کرتے یا یو ٹی آئی نہیں سمجھتے اس کو۔ پیشاب کی جو مثانہ ہے یا اس سے نکلنے والی نالی یا گردے یا ان سے نکلنے والی نالیوں میں اگر جراثیم جمع ہوئے ہیں تو عام طور پہ وہ بہت سی علامات کا باعث بنتے ہیں۔ بالعموم ہم یو ٹی آئی کو یا یو ٹی آئی اس کو کہتے ہیں جس میں نچلے والا مثانہ اور یا اس کی جو سے نکلنے والی پائپ ہے وہ متاثر ہوتے ہوں۔ خواتین میں یو ٹی آئی یا یورینری ٹریکٹ انفیکشنز کا انسیڈنس یا ہونا مردوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیشاب کی جو نالی ہے جو پیشاب مثانے سے لے کر باہر پھینکتی ہے اس کا سائز خواتین میں بہت چھوٹا ہوتا ہے، تو جراثیم بڑے بآسانی اس نالی سے چڑھ کر اوپر جا سکتے ہیں، جبکہ مردوں میں اس کا سائز کافی لمبا ہوتا ہے، تو اس لیے جراثیم وہاں تک پہنچتے کافی حد تک ہماری قوت مدافعت کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ مردوں کو یو ٹی آئیز نہیں ہوتے، یو ٹی آئیز مردوں کو بھی ہوتے ہیں اور بہت سی دفعہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو ہونا ہے وہ خواتین کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ یو ٹی آئیز عام طور پہ جلد سے جراثیم کا مثانے تک منتقلی یا اگر آپ نے گندا پانی استعمال کیا ہے یا آپ کا جو بڑے پیشاب کی نالی ہے وہاں سے نکلے ہوئے جراثیم اگر آپ کے مثانے تک پہنچے ہیں تو وہ عام طور پہ یو ٹی آئی یا ان کی علامات کا باعث بنتے ہیں۔ یو ٹی آئی میں جو عام طور پہ کامنسٹ آرگنزم ہے اس کو ہم جو کامنسٹ جراثیم یا جو سب سے عام جراثیم جو یورینری ٹریکٹ انفیکشن یا یو ٹی آئی کرتا ہے اس کا نام ہے ای کولائی، اور میجورٹی آف دا کیسز میں ہم ای کولائی کو دوائیوں سے ٹھیک کرتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یو ٹی آئی خواتین میں جتنا کامن ہے اتنی آرام سے یہ موسٹ آف دا ٹائم چلا بھی جاتا ہے، لہٰذا کئی دفعہ ہمیں کوئی دوائی دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور یہ مریض خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب آپ دوائیاں لیتے ہیں تو اس سے آپ کی علامات بہت بہتر ہو جاتی ہیں اور آپ بہت بہتر محسوس کرتے ہیں بنسبت یہ کہ وہ آپ تکلیف برداشت کر کے تو یو ٹی آئی کے مراحل سے گزریں۔ یو ٹی آئی جو ہے وہ ان کمپلیکیٹڈ یا کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے۔ کمپلیکیٹڈ کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے جو مثانہ ہے یا گردہ ہے یا آپ کے جسمانی طور پہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی ڈسیبلٹی یا ایسی ایب نارمیلٹی ہو جس کی وجہ سے آپ کو یو ٹی آئیز بار بار ہوتے ہیں، یہ کمپلیکیٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر یا آپ کو ایسی ادویات لے رہے ہیں جس سے آپ کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے یا اسی طرح کی کوئی اور مرض ہے جس کی وجہ سے آپ کو یو ٹی آئی ہوا ہے تو وہ کمپلیکیٹڈ یو ٹی آئی ہے جس کا علاج انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے۔ خواتین میں جو یو ٹی آئیز ہیں ان کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ فار ایگزامپل جو خاتون اپنے ہسبینڈ کے ساتت نئی شادی جن کی ہوتی ہے اور وہ ہنی مون پہ جاتی ہیں تو ان کی یو ٹی آئی زیادہ ہوتے ہیں، یعنی سیکس سے یا اپنے خاوند کے ساتھ مباشرت کرنے سے یو ٹی آئی کے امکانات بڑھتے ہیں آپ کے۔ اسی طریقے سے جب آپ مینسز ختم ہوتے ہیں خواتین میں اس میں بھی ان کو یو ٹی آئیز کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اور جو خواتین بیٹھ کے نہاتی ہیں ان کو یو ٹی آئیز کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں بنسبت کے جو کھڑی رہتی ہیں۔ بہت سی وجوہات ہیں، اس پہ میں ایک اور ویڈیو بھی اپنے ہی چینل پہ کر چکا ہوں جس میں بتایا گیا ہے کہ خواتین کی جو ہائیجین ہے، صفائی ہے، اس کو ہم کس طرح ٹھیک رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو یو ٹی آئیز کے امکانات کم سے کم ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔